دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنرل قذافی کو اپنے ہی ملک کے لوگوں نے کیوں قتل کیا؟ اگر آپ جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں جانتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اردو ٹاک پوائنٹ میں السلام علیکم۔ دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر سننا کہ جنرل قذافی کو اپنے ہی ملک کے لوگوں نے کیوں قتل کیا۔ یہ لیبیا کے سابق لیڈر جنرل معمر قذافی، جنہیں اپنے ہی ملک کے عوام نے سڑکوں پر گھسیٹ کر بے رحمی سے مار ڈالا تھا، ان کی لاش ایک گٹر کے پائپ سے ملی تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ انہوں نے کوئی بڑا جرم بھی نہیں کیا تھا، نہ کرپٹ تھے اور نہ ہی غدار تھے، بلکہ ان کا شمار تو دنیا بھر کے اپنے ملک سے وفاق کرنے والے لیڈروں میں ہوتا تھا۔ وہ عوام کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ جنرل قذافی کے دور حکومت میں بجلی، پانی، گیس سب کچھ فری تھا۔ جب تک جنرل قذافی کی حکومت تھی، کسی کے بھی گھر میں پانی اور بجلی کا بل نہیں آتا تھا۔ لیبیا کی عوام کو جب بھی قرض کی ضرورت پڑتی، وہ لیبیا کے کسی بھی بینک سے بغیر قرض سود کے لے سکتے تھے۔ کوئی کاشتکاری کرنا چاہتا تو گورنمنٹ زمین اور گھر انہیں مفت دیتی تھی۔ اس کے علاوہ کھاد اور باقی سامان جو فارمنگ میں استعمال ہوتا تھا، وہ بھی گورنمنٹ فری میں دیتی تھی۔ اگر کوئی گاڑی خریدنا چاہتا تو اس کا 50% گورنمنٹ خود پے کرتی، یعنی اس گاڑی کی آدھی قیمت گورنمنٹ دیتی تھی۔ لیبیا میں اپنا گھر ہونا ہر کسی کا بنیادی حق تھا۔ نئے شادی شدہ جوڑوں کو گورنمنٹ $50,000 دیتی تھی نئے گھر بنانے کے لیے، اور تعلیم کا خرچہ بھی گورنمنٹ کی ہی رسپانسبلٹی ہوتی تھی۔ والدین جس سکول میں چاہیں اپنے بچوں کا داخلہ کروا سکتے تھے، ان کی فیس گورنمنٹ پے کرتی تھی۔ اگر گریجویشن کے بعد کسی کو جاب نہیں ملتی تو گورنمنٹ ان کی تعلیم کے مطابق ہر ماہ ان کو سیلری دیتی تھی۔ باہر ممالک کو تیل بیچ کر جتنا بھی منافع آتا تھا، اس کا ایک مخصوص حصہ ہر مہینے ہر شہری کے بینک اکاؤنٹ میں آتا تھا۔ لیبیا کے لوگوں کا سٹینڈرڈ آف لیونگ جنرل قذافی کے دور میں ترقی یافتہ ممالک سے بھی بڑھ کر تھا۔ لیکن دوستو، ہوا کیا؟ جنرل قذافی کو مارنے کے بعد آج موجودہ لیبیا کسی جہنم سے کم نہیں ہے۔ لیبیا میں باغی جماعتیں موجود ہیں، ہر طرف قتل و غارت، ہر طرف بم باری، ہر دن ہزاروں شہری مارے جاتے ہیں۔ ان بمباریوں میں اکانومی تو بالکل تباہ ہو چکی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ سے میرا یہ سوال یہ ہے کہ لیبیا اگر اتنا اچھا اور پرامن ملک تھا، لوگ خوشحال تھے، تو جنرل قذافی کو مارا کیوں گیا تھا؟ اتنی بے رحمی سے کیوں مارا گیا تھا؟ دوستو، جنرل قذافی کو مارنے کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ وہ امریکہ کو نہیں مانتا تھا۔ وہ امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا تھا۔ جنرل قذافی کہا کرتے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سب مسلمان متحد ہو جائیں، ورنہ شام، عراق اور فلسطین کی طرح امریکہ اور دشمن ممالک ایک ایک کر کے تباہ کر دیں گے۔ جنرل قذافی کہا کرتے تھے، میرے بعد لیبیا پہلے جیسا نہیں رہے گا، میں لیبیا کی شان و شوکت اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ لیبیا کے پاس بے تحاشا پیسہ تھا اور 143 ٹن گولڈ ریزرو موجود تھا۔ اس کے علاوہ تیل جو پوری دنیا میں $، میں بیچا جاتا تھا، اب دینار اور روپے میں بیچا جائے گا۔ مستقبل میں ان کا یہ ارادہ تھا کہ افریقہ میں دینار کی کرنسی لانچ کرتے اور اسی کرنسی سے سارے ٹریڈز ہوتے۔ اسی طرح فرانس کی کرنسی کو دینار سے ریپلیس کرتے اور اسی سے سارے ٹریڈز اور کاروبار کرتے، اور آہستہ آہستہ فرانس کا کنٹرول ان ملکوں سے ختم ہو جاتا۔ اور امریکہ کو یہ ڈر تھا کہ مستقبل میں یہ ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا تھا۔ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ جنرل قذافی کو یا تو بالکل گورنمنٹ سے ہٹا دیا جائے، یعنی ان کا دور حکومت ختم کر دیا جائے، یا پھر انہیں مار دیا جائے۔ امریکہ بس صرف ایک موقع کی انتظار میں تھا کہ کوئی ایک موقع ملے اور جنرل قذافی کو مار دیا جائے۔ ناظرین، 2010 میں اکنامک کرائسس کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی بہت بڑھ گئی تھی، اور اس کا اثر لیبیا میں بھی ہوا تھا۔ لیبیا کے لوگوں نے پورے ملک میں پرامن احتجاج کیا تھا۔ امریکہ کو تو بس ایک بہانہ چاہیے تھا، ایک چنگاری چاہیے تھی۔ اس پرامن احتجاج کو امریکہ نے ہوا دینا شروع کر دی، اس چھوٹی سی چنگاری کو آگ بنا دیا اور بجھنے بھی نہ دیا۔ امریکہ نے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچایا کہ ان مظاہروں کو روکنے کے لیے قذافی لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ باغی جماعتیں قذافی کے خلاف ایک نئی گورنمنٹ بنا لیتے ہیں۔
مارچ 2010 کو یورپ اور مڈل ایسٹ کے 10 ملکوں نے لیبیا پر حملہ کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ ہم قذافی کے خلاف لیبیا کی عوام کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ 20 اکتوبر 2011 کو جنرل قذافی 85 گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ شہر جا رہے تھے۔ ان کی لوکیشن ٹریس کر کے ان کے اوپر ڈرون حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں قافلے کا بہت زیادہ نقصان ہوا، لیکن قذافی خود بچ گئے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک پائپ کے اندر چھپ گیا تھا، لیکن باغیوں نے انہیں دیکھ لیا، انہیں باہر نکالا اور بہت بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ جنرل قذافی اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خدا اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے بچوں، تمہیں نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ یہ لوگ تمہیں تباہ کرنے کے لیے تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہ سنی اور بہت بے رحمی سے انہیں گولی مار کر قتل کر دیا۔ 2 دن تک اس کی لاش کو فریزر میں رکھ دیا گیا، پھر اس کو دفن کیا گیا۔ لیبیا کے لوگوں کو اب جنرل قذافی کی ایک ایک بات یاد آتی ہے کہ جنرل قذافی کہا کرتے تھے کہ میں جاؤں گا تو لیبیا کی شان و شوکت ساتھ لے جاؤں گا، اور یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ آج لیبیا رہنے کے قابل نہیں ہے۔ دنیا بھر کی باغی جماعتیں آج لیبیا میں ہیں۔ لیبیا میں شاید ہی ایسا کوئی خاندان ہو جس نے اپنے گھر کا کوئی فرد کھویا نہ ہو۔ آج لیبیا کے لوگ رو رو کر جنرل قذافی کو یاد کرتے ہیں۔ دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان وطن کی خاطر اپنی جان دے سکتا ہے، جو انسان وطن کی خاطر وطن میں رہ کر مشکلات برداشت کرتا ہے، اس کی قدر ضرور کریں۔ کسی اور کے کہنے پر اپنے موسم کے خلاف کبھی بھی غداری مت کیجیے گا، ورنہ تاریخ کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ دوستو، ملک پاکستان کے حالات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کون حق پر ہے اور کون باطل کا ساتھ دے رہا ہے۔ دوستو، ان حالات سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ کیا یہ وہی حالات نہیں ہیں جو آج سے 12 سال پہلے لیبیا کے تھے؟ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ملک پاکستان کے حکمرانوں کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت اور آپ لوگ دیکھتے رہیے ہمارا YouTube چینل اردو ٹاک پوائنٹ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔